بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال۔ کھاریاں تو کھاریاں ہیں۔ آج کا کالم بعنوان تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کھاریاں اور محکمہ صحت۔ ناظرین، پنجاب بھر میں خوبصورتی، صفائی اور انتظامی امور میں نمایاں پوزیشن پر کھاریاں شہر میں برلا جی ٹی روڈ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کھاریاں شہر کی شان اور پہچان ہے۔ اس اسپتال میں نئے بلاک کی تعمیر اور تزئین و آرائش کا آغاز MS ڈاکٹر فاروق بنگش کے دور میں ہوا۔ ڈاکٹر فاروق بنگش نے محکمہ صحت، ضلع انتظامیہ اور متنی مدد آپ کے تحت قابل تعریف ذمہ داری سے اسپتال کی تزئین و آرائش اور انتظامی امور میں بڑی خوبصورتی سے فرائض سر انجام دیے۔ کھاریاں سے ڈاکٹر فاروق بنگش کے جیلم تبادلے کے بعد MS ڈاکٹر بلال بن طارق نے ہسپتال کے تزئین و آرائش کا تسلسل جاری رکھا اور جو کمی ڈاکٹر فاروق بنگش سے رہ گئی تھی، ڈاکٹر بلال بن طارق نے پوری کر دی۔ آپ کا تبادلہ سر عالمگیر ہوا اور MS کی کرسی پر ڈاکٹر ظفر مہدی جلوہ افروز ہوئے۔ ڈاکٹر ظفر مہدی آج کھاریاں کے ذمہ دار انتظامی MS ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مہدی نے نہ صرف کھاریاں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی خوبصورتی کو برقرار رکھا ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی قابل تعریف ہے۔ کھاریاں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وہ تمام تر سہولیات موجود ہیں جو محکمہ صحت نے اسپتال کو فراہم کی ہیں۔ اسپتال میں ہر ممکن طبی سہولیات، کوالیفائڈ ڈاکٹر، سرجنز اور خوش اخلاق نرسنگ سٹاف خوش اسلوبی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ایمرجنسی بلاک میں 24 گھنٹے ڈاکٹر اور سٹاف موجود رہتا ہے۔ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کی بڑی تعداد اسپتال میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسپتال کا ہر شعبہ فعال ہے، البتہ شہریوں اور مریضوں کو کچھ شکایات بھی ہیں۔ اسپتال میں کچھ پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو دیکھنے کے لیے کچھ ڈاکٹر موجود نہیں۔ تبادلے کے بعد ان کی نشستیں خالی ہیں۔ اسپتال میں نوزائیدگان بچوں کی نرسری کے لیے مشینری عرصہ دراز سے اسپتال میں پہنچ چکی ہے، لیکن نرسری فعال نہیں ہو سکی۔ اس سلسلے میں کوئی 1 سال قبل MS ڈاکٹر ظفر مہدی نے بتایا تھا کہ نرسری کو فعال رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم ضلعی محکمہ صحت سے رابطے میں ہیں، جبکہ کھاریاں کے دانشور حلقوں کا کہنا ہے کہ دراصل ڈاکٹروں کی ضلعی تنظیم کی آنکھ بھی ضلعی محکمہ صحت پر ہوتی ہے۔ اگر سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر صاحبان کی کمی دور کی گئی تو تحصیل بھر میں پرائیویٹ تاج محل نما ہسپتال کے ڈاکٹر صاحبان کہاں سے کھائیں گے؟ جہاں تک بچوں کی نرسری کو فعال کرنے کا سوال ہے تو اگر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کھاریاں میں نرسری فعال ہو گئی تو کھاریاں شہر میں کئی ایک نوزائیدگان کی نرسریاں مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ شہریوں کی شکایت کو MS ڈاکٹر ظفر مہدی سوچتے ضرور ہیں، لیکن محکمہ صحت سے درخواست کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں تک اہل قلم کی بات ہے تو ہم مسائل کی نشاندہی کے علاوہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ مسائل کے نشاندہی کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ البتہ ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین قریشی سے درخواست ضرور کروں گا کہ ذاتی دلچسپی میں معلوم کریں کہ کھاریاں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے طبی مسائل سے ضلعی محکمہ صحت کی چشم پوشی کی کیا وجہ ہے۔ اس ضمن میں محکمہ صحت کے لیے صرف اتنا ہی لکھ سکتے ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کچھ آدمی کے ساتھ۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو بھر کے رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔